السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک قصہ لے کے آیا ہوں جو کہ میرے ذہن میں اکثر رہتا ہے۔ تو کچھ بھی ہوتا ہے خیر کے لیے ہوتا ہے، اس کا عنوان کچھ یوں ہے۔ آج میں لوکیشن گوگل میپ پہ کہیں جا رہا تھا اور راستے میں کافی رش بھی تھا، اور برانچ روڈ سے مین رنگ روڈ میں داخل ہونے کے لیے 2 انٹرنس جن کے ذریعے میں رنگ روڈ میں داخل ہو سکتا تھا۔ اصل میں نے پہلے کو چھوڑ کر دوسرے انٹرنس سے داخل ہونا تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ موبائل میں کچھ چل رہا تھا، اس وجہ سے اسی اسنا میں میرا دھیان بھی راستے سے ہٹ گیا اور میں نے پہلی انٹرنس سے ہی مین روڈ میں انٹری مار لی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے کہ پہلی سے داخل ہوں یا دوسری سے۔ داخل تو ہونا ہی تھا۔ تو بات دراصل کچھ اس طرح سے تھی کہ پہلی سے داخل ہونے کی وجہ سے میرا راستہ محددہ وقت 12 منٹ بڑھ چکا تھا، جو کہ دوسری انٹرنس سے داخل ہونے کی صورت میں کم تھی۔ میرا باقی راستہ ٹوٹل 10 منٹ تھا، جو کہ اب بڑھ کر 22 منٹ ہو چکے تھے۔ جو ہی انٹر ہوا میں نے لوکیشن چیک کیا تو باقی منٹس دیکھ کر اپنے آپ پر غصہ بھی آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر خیال آیا کہ جو ہوتا ہے خیر کے لیے ہوتا ہے۔ پھر چلتے چلتے آگے جا کر دوسری انٹرنس پر نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ٹریفک پولیس نے داخلہ ہی بند رکھا ہوا تھا، اور جو بیچارے میری طرح منزل مقصود پر جلدی پہنچنے کا سوچ کر پہلی انٹرنس کو چھوڑ کر آئے تھے، وہ بھی سر پٹتے رہ گئے ہوں گے کہ کاش پہلی سے ہی انٹری مار لیا ہوتا۔ اور اس صورتحال کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خوبصورت قصہ آیا، جس کا ذکر میں اپنے بعض دوستوں کے ساتھ کبھی کبھار کرتا رہتا ہوں۔ چلیں آج آپ کو بھی سنا دیتے ہیں۔ ایک وزیر ہوا کرتا تھا جس کی زبان پر ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ خیرن انشاءاللہ، خیر ہوگا انشاءاللہ، اور بادشاہ سلامت کو اکثر وزیر کی یہ بات ناگوار گزرتی۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ سیب کاٹتے ہوئے یا کسی بھی وجہ سے بادشاہ کے ہاتھ کی انگلی کٹ گئی تو وزیر نے فوراً سے کہہ دیا کہ خیر ہوگا انشاءاللہ۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ بات بہت ناگوار گزری اور فوراً حکم نامہ جاری کر دیا کہ وزیر کو پابند سلاسل کر دیا جائے۔ پھر سوالیہ انداز میں وزیر کی طرف متوجہ ہوا تو وزیر نے پھر سے حسب عادت کہہ دیا خیر ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال وزیر کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور ایام گزرتے گئے۔ پھر ایک دن بادشاہ سلامت شکار کے لیے گئے اور کافی دور نکل گئے، سرحد پار کسی دوسری سلطنت میں پہنچ گئے تو وہاں کے رکھوالوں نے اسے گرفتار کر لیا، اور تعارف سے معلوم پڑا کہ موصوف تو بڑے عہدے دار ہیں، اور وہ لوگ بھی اپنے بادشاہ کے لیے قربان کرنے واسطے کسی ایسی ہی بڑے منصب والے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر انہیں لوگ اپنے بادشاہ کے پاس دربار میں لے گئے۔ پھر ان کا معائنہ شروع ہو گیا تو قربانی کی شرائط پہ موصوف پورے نہیں اترتے تھے، معیوب نکلے۔ ان کی کٹی انگلی کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ صاحب تو معیوب ہیں، لہٰذا ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی، اور ان کی جان بخشی ہو گئی۔ اب وہ سمجھ گئے تھے کہ جب ان کی انگلی کٹ گئی تھی تو وزیر نے کہا تھا کہ خیر ہوگا۔ اب جا کے پتہ لگا کہ خیر کیا تھی۔ وہ بخوشی اپنی سلطنت کی طرف لوٹے اور وزیر کو دربار میں بلا لیا۔ وزیر سے پوچھا کہ میرے ہاتھ کی انگلی کٹی تو تم نے کہا کہ خیر ہوگا، تو اب آ کر مجھے معلوم پڑا کہ یہ میرے لیے خیر تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم نے کہا جب میں نے تمہیں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا تو خیر ہوگا، اس میں خیر کی کون سی بات چھپی ہے؟ تو یہ کیسے خیر ہوا؟ وزیر نے جواب دیا بادشاہ سلامت، آپ کی تو جان بخش دی گئی انگلی کٹی ہونے کی وجہ سے۔ آج اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا، اگر میں سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتا تو قربانی کا بکرا میں بنتا، کیونکہ میرے پاس بڑا عہدہ بھی تھا اور کوئی عیب بھی نہیں،
تو اس لیے میں سلاخوں کے پیچھے تھا، یہ میرے لیے خیر ہوا۔ تو میرے دوستو، ایسے سینکڑوں واقعات و حالات کا سامنا ہم کرتے رہتے ہیں، تو کچھ ہاتھ سے نکل جائے تو ذہن میں رکھے کہ خیر ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں